عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال رجل لا اتصدقن بصدقۃ فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ آج رات کو چپکے سے صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو چپکے سے ایک آدمی کے ہاتھ میں وہ مال دے کر چلا آیا۔ صبح کو لوگوں میں آپس میں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ رات کوئی شخص ایک چور کو صدقہ دے کر گیا ہے۔ اس صدقے کرنے والے نے کہا یا اللہ، چور پر صدقہ کرنے میں بھی تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ پھر اس نے دوبارہ ٹھانی، ارادہ کیا کہ آج رات پھر صدقہ کروں گا، کہ پہلا صدقہ تو ضائع ہو گیا، ایک چور کے ہاتھ میں چلا گیا رات کے اندھیرے میں۔ اس نے دوسری رات پھر پروگرام بنایا، ارادہ کیا کہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں صدقے کا مال لے کر وہ نکلا اور اس کو ایک عورت ملی، اس نے وہ صدقے کا مال عورت کے ہاتھ پکڑا دیا۔ صبح کو چرچا ہوا کہ رات کوئی شخص فلاں بدکار زانیہ کو صدقہ دے کر چلا گیا ہے۔ اس نے کہا اللہم لک الحمد علی زانیۃ، کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، زنا کرنے والی عورت پر بھی میرا مال تو اس سے بھی کم درجے کے قابل تھا کہ اس سے بھی بری عورت یا برے کو ملتا، لیکن تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے توفیق دی۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے ارادہ کیا کہ آج رات تو ضرور صدقہ کروں گا۔ پہلے دو صدقے تو رائے گاں گئے۔ چنانچہ رات کو صدقے کا مال لے کر وہ نکلا اور اس کو ایک شخص ملا، اس نے وہ صدقے کا مال اس شخص کے حوالے کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں سے اس نے سنا، چرچا ہو رہا تھا، بات چل رہی تھی کہ رات کو ایک آدمی ایک مالدار بندے کو صدقہ دے کر گیا ہے۔ اس نے کہا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس صدقہ دینے والے نے کہا یا اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، چور پر بھی، زنا کرنے والی پر بھی، مالدار پر بھی صدقہ میرا میں نے تو دیا، اور خفیہ دینے کے چکر میں نے دے دیا۔ پھر بھی وہ خوش تھا۔ پھر رات کو اس نے خواب دیکھا، اس کو خواب میں بتایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ بات خواب میں سمجھائی جا رہی ہے کہ تیرے ہاتھ سے چور کو صدقہ اس لیے دلوایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، اور زانیہ پر تیرے ہاتھ سے صدقہ اس لیے کروایا گیا شاید زنا سے توبہ کر لے۔ جب وہ دیکھے گی کہ بغیر منہ کالا کیے ہوئے بھی اللہ دیتا ہے تو وہ توبہ کر لے، شاید اس کو یہ توفیق مل جائے، اس کو شاید غیرت آ جائے۔ اور غنی مالدار پر تیرے ہاتھ سے صدقہ اس لیے کروایا تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو کہ اللہ کے بندے تو اس طرح چھپ چھپ کر دیتے ہیں، اور میں مال پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہوں، کنجوس ہوں، میں کیوں نہیں خرچ کرتا جبکہ میرے پاس بھی تو ہے۔
شاید کہ وہ اس سے سبق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینے والا، خرچ کرنے والا فی سبیل اللہ بن جائے۔ متفقن علیہ۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے منت مانی کہ جو شخص سب سے پہلے اس آبادی میں نظر آئے گا میں یہ اپنے ہاتھ کا صدقے کا مال اس کو دے دوں گا۔ اتفاق سے سب سے پہلے اس کو ایک عورت ملی، اس کو صدقے کا مال دے دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے سنا کہ یہ تو بڑی خبیث عورت ہے۔ اس صدقے کرنے والے نے اس کے بعد جو شخص سب سے پہلے نظر آئے گا اس کو مال دوں گا، تو اس نے دے دیا۔ دوسرا بندہ، لوگوں نے کہا یہ تو بدترین شخص ہے جس کو صدقہ دیا گیا۔ اس شخص نے پھر کہا، نظر مانی، منت مانی کہ جو اب پہلے نظر آئے گا اس کو صدقہ دوں گا۔ جب دے دیا تو پھر لوگوں سے اس نے سنا کہ یہ تو بڑا مالدار شخص ہے اور فلاں شخص نے اس کو صدقہ دیا۔ تو صدقہ کرنے والے کو بڑا رنج ہوا، وہ پریشان ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ پہلے صدقہ دیا ایک زانیہ بدکار خبیث عورت کو، پھر صدقہ دیا تو ایک بدترین شخص کو، پھر تیسری مرتبہ صدقہ کیا تو ایک مالدار کے ہاتھ میں صدقہ پہنچا۔ تو اس نے خواب میں دیکھا، بالکل پہلے واقعے کی طرح اس نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بات خواب میں اس کو بتائی، تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے ہیں۔ وہ عورت فاحشہ تھی لیکن محض ناداری کی وجہ سے وہ برے فعل کا ارتکاب کرتی تھی کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ مجبور ہو کر یہ کام کرواتی، منہ کالا کرواتی تاکہ میری روزی روٹی، میرے بچوں کا پیٹ پل سکے۔ ہاں، لہذا تو نے اس کو مال دے دیا اور اس نے یہ برا فعل چھوڑ دیا، توبہ کر لی۔ دوسرا شخص چور تھا، برا شخص تھا، اور وہ تنگ دستی کی وجہ سے چوری کرتا تھا، اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر چوری کرتا تھا۔ تیرے مال دینے پر اس نے چوری سے علیحدگی اختیار کر لی اور توبہ کر لی، کتنا فائدہ ہو گیا۔ اور تیسرا شخص مالدار تھا اور وہ کبھی صدقہ نہیں دیتا تھا، کنجوس تھا، بخیل، وہ دیتا کچھ بھی نہ تھا۔ تیرے صدقہ کرنے کی وجہ سے اس نے عبرت پکڑی اور اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں مالدار ہو کر صدقہ نہیں کرتا، اس لیے اس نے صدقے والا کام شروع کر دیا۔ آج کل بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم، جو بدکاری اس لیے کریں کہ ہمارے حالات تنگ ہیں۔ آج کل بدکاری، زناکاری، منہ کالا کرنا یہ کام فیشن بن چکا ہے، عام ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر صدقہ کرنے والے کی نیت اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص ہو اس میں، تو اس کے باوجود وہ بے محل صدقہ کرے، بے محل پہنچ جائے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس کو اس بات سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کا اپنا کام یہ ہے کہ اپنی نیت اخلاص کی رکھے، اصل چیز اپنا ہی ارادہ اور فعل ہے۔ اور ان صدقہ کرنے والے بزرگ کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ باوجود اپنی کوشش کی اس نے کہ جب صدقہ بے جگہ صرف ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ بددل ہوا کہ میرا صدقہ کہاں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کے لیے تسلی دی اور خواب میں سب کچھ دکھایا۔